مرنے لگے اور یہ لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ اس طرح اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 برس تک جاری رہا۔ جب خشک سالی کی وجہ سے اس قوم کی حالت غیر ہونے لگی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہارے علاقوں کو سرسبز و شاداب کر کے تمہیں کشادہ رزق عطا کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگو، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار میں برسائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح کفر و شرک اور گناہوں پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو، اور ہم تمہارے کہنے پر کیسے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی ایک خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ مگر پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے، مگر یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور ان کا مذاق اڑاتی رہی اور ان کو مجنون اور دیوانہ کہتی رہی، نعوذ باللہ۔ جب یہ قوم اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے چند دانشور اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے بچنے کی تدبیر کرنے لگے۔ ناظرین، پہلے قوموں کے لیے یہ بات بہت مشہور تھی کہ اگر کسی پر قحط سالی یا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ میں جا کر اس عذاب کو ختم